سب سے پہلے تو آج ہم لوگ یہاں پر خدو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ جب میرے مرحوم والد صاحب جب تھے جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے چیئرمین, تو ان کے ساتھ جو دیگر ٹرسٹیز تھے ان کا, اور خصوصی طور پر جب سیکریٹری تھے جناب ارشاد احمد صاحب, یہ سب مل کر خدو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت سارا ریسرچ کیے. ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ ہماری طرف سے ہمارے سپورٹ سے ایک خدو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پہ کتاب بنی. کئی جگہ سے ان کے آرکائیوز نکالے گئے, نارتھ انڈیا سے لے کے ساؤتھ انڈیا سب جگہوں سے. تو تقریباً وہاں پہ نکال کر ان کے جتنے بھی فتوے تھے, یہاں کے ٹرکش گورنمنٹ سے ان کے پاس آ کے ریفرنس کر کے ان سے ڈسکشن کر کے فتوے لے جاتے تھے. اور یہاں تک کہ جو بریلی میں اعلیٰ حضرت موجود ہیں ان کا اور ان کا جو رابطہ ہوتا تھا, جو لیٹرز ہوتے تھے, انٹرچینج جو کرسپونڈنس تھے, اس کے بھی کاپیز نکال کر ان کے اوپر ایک سوانح حیات بنائی گئی. اور تقریباً برٹش گورنمنٹ سے ان کو 25 ٹائٹلز دیے گئے ہیں, جیسا کہ دکن کے اعلیٰ حضرت یا سرخازی ویسے بول کر. تو ایک بزرگ شخصیت جب ان کے سامنے ہے تو الحمدللہ ہم لوگ تمام لوگ, والد صاحب سب جب تھے تو ہمارے دوسرے حضرات, بزرگ حضرات, تمام بنگلور کے جتنے بھی خانقاہ ہیں, سب لوگ جڑ کر ایک مشورہ کر ان کا سندل اور عرس کرنا شروع کیے. تو الحمدللہ پہلے 7 سال پہلے ہم لوگ شروع کیے تھے, اور الحمدللہ آج بھی اس سال بھی ہم لوگ کر ہیں. تو تقریباً 7 سال سے کر رہے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ عرس اور سندل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. چند اہم خدمات بتائیے جو حضرت قدوس صاحب کی رہیں قوم کے تئیں یا ملک کے تئیں. یہ خصوصی طور پر حضرت قدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو میجر رول تھا وہ جمعہ مسجد میں تھا. تو جمعہ مسجد میں جب کنسٹرکشن ہوا تھا تو کئی لوگوں کی طرف سے ان کا سپورٹ تھا, تو سب کو ساتھ لے کر اکٹھا کر آگے لے کر گئے. اور یہاں تک کہ جب جمعہ مسجد جو شیواجی نگر میں وہاں کے پلرز بھی دیکھے جائے تو شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے وہاں پہ سپورٹ ہو کے آئے تھے. اور یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ برٹش گورنمنٹ ان کے پاس کئی بار دینی مسئلے مسائل پہ ان کے پاس کرسپونڈنس کرتی تھی. وہ دستاویز کے ساتھ ہم لوگ کو کتاب میں 7 سال پہلے ہی دے چکے ہیں. اور یہاں تک کہ جب یہ خدو صاحب کا قبرستان ہے, جب برٹش گورنمنٹ ان کو الاٹ کی گئی تو ان کی ذاتی جگہ تو نہیں ہے, لیکن جب ان کو دی گئی تو اس کا کیئر ٹیک کر اور گورنمنٹ سے مل کر, برٹش گورنمنٹ سے الحمدللہ یہ قبرستان پورا آزاد کیا ہے. یہاں پہ یہ پوری قبرستان اور یہ جو درگاہ ہے یہ کل کتنی زمین ہے جو انہوں نے وقف کی ہے قوم کے لیے؟ یہ الحمدللہ مور دین 35 to 40 ایکرز ہے. قبرستان, عیدگاہ سب اگر آپ ملا کر دیکھیں گے ہارٹ آف دا سٹی ہے. تو یہ بزرگ کی جانب سے ملت کے لیے وقف کی گئی ہے. جی, ان کی طرف سے الاٹ ہوئی تھی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ان کو, تو اس کے بعد انہوں نے کنٹینیو ایسے ہی کیا ہے. اس میں عثمان صاحب, جس طرح سے عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ساری قربانیاں رہی ہیں اس امت کے لیے, تو کہیں نہ کہیں آج ان کی تاریخ سے بہت سارے لوگ محروم ہیں. تو آپ ان کی تاریخ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی پہل کریں گے یا لوگوں تک ان کی تاریخ کو پہنچانا؟ جی الحمدللہ 7 سال پہلے ہی ہم لوگ پہل کر ہیں, کیونکہ بہت سارا ریسرچ کے ساتھ, کئی علماء کے ساتھ, کئی مفتیوں کے ساتھ مل کر یہ کتاب بنائی گئی ان کے سوانح حیات پر. یہ فی الحال اردو لینگویج میں ہے, تو ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس کو کنڈا اور انگلش میں بھی کرے اور عام کرے اس کتاب کو, سو پیپل نو واٹ تمام سلسلے کے تمام مشائخین مل کر یہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر انور شریف صاحب جب حیات تھے تو اس وقت پر پورے مل کر ہمیں ایک طے کرے کہ یہ سندل کرنا. تو اس دن سے الحمدللہ اس سال سے 7 سال سے بڑی جمی جمالہ کو جمع کر بڑے پیمانے پر یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہمیں پورے جمی جمالہ پر. سرخازی عبدالقدوس صاحب, دراصل اس کتاب کی اشاعت کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف کو نوجوان نسل بھولتی جا رہی ہے. بتائیے. اصل میں یہ جامع صفات جو قاضی صاحب کے یوں کہیے کہ ان کے تمام ان کے حالات زندگی اس کتاب میں مرتب ہیں, لکھے ہوئے ہیں, درج ہیں. اس کتاب کی اشاعت کا ہمیں اس وقت خیال آیا جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اپنے اسلاف کے خدمات کو بھولنے لگی ہے, اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھولنے لگی ہے. تو جناب انور شریف صاحب جو کہ اس وقت جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے چیئرمین رہے, انہوں نے فکر کی کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اسلاف کے حالات و احوال سے روشناس کرایا جائے. تو ہم لوگ بیٹھے, جیسا میں, انور شریف صاحب اور ایک ہمارے عزیز اللہ بیگ صحرائی صاحب ہیں اور قاضی محمد علی صاحب ہیں, ہم چاروں بیٹھے اور ہم لوگوں نے فیصلہ لیا کہ سر قاضی صاحب کے حالات زندگی کو جمع کریں اور اس کو یہ کتابی شکل میں منظر عام پر لائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سر قاضی صاحب کی کیا خدمات رہی ہیں.
यानी मुस्लिम मिली खिदमत उनकी क्या रही, मुस्लिम मुआशरे को उन्होंने सुधार लाने के लिए उनकी क्या खिदमत रही। जैसे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का क़याम और फिर ये क़ब्रिस्तान की जगह का क़याम, ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की कदो काविश का नतीजा है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारे नौजवान नस्ल को आगाह करें कि हमारे असलाफ ने क्या क्या किया है, और ये उनके नक्शे कदम पर हम अपने नौजवान नस्ल को चलाना चाह रहे थे। आइन मकसद हमारा ये था, और उसी के पेश नज़र हमने ये किताब मुरतब की। इसके अलावा एक और भी मुजल्ला हम लोगों ने शाया किया था, अल जामिया में हम लोगों ने जुमा मस्जिद की ट्रस्ट बोर्ड की पूरी तारीख़, अरे जुमा मस्जिद किस तरह तामीर हुई, कब तामीर हुई, उसमें किन किन लोगों का हाथ रहा, किन किन लोगों ने उसमें अपनी शिरकतदारी ज़ाहिर की, और क्या क्या वाक़यात गुज़रे उस जो मस्जिद के मुकम्मल होने तक, सरखाजी साहब की क्या खिदमत रहीं, और फिर अहलियान इस्लाम बेंगलोर के उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया, उस मुजल्ले में हमने तमाम तफसील दी है। दरअसल मकसद आइन हमारा ये रहा कि हम अपने नौजवान नस्ल को बताना चाह रहे थे कि हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत का नतीजा है जो हम आज हर किस्म के यानी मैं यूँ कहूँगा कि सहूलतें हम लोगों को फराहम है। अगर ये लोग हमारे लिए इतनी खिदमत न की होती, इतनी तकालीफ ना उठाई होती, तो शायद जी हमारे सैयद अब्दुल कुद्दुस साहब सरखाजी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी काविशें, इनकी मेहनतें जो है आज हम लोग यहाँ इस कब्रिस्तान पर हैं, और यहाँ पर इतने मरहूमीन तदफीन हैं, ये सब हमारे कुद्दुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई इनकी ये जो मिल्कियत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब आज कौम को, अवाम को बताना चाहिए कि सरखाजी कुद्दुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की मिल्कियत है। जैसे कि ईदगाह है, ये हमारा मकान है, जो भी है इनकी काविशें, मेहनतों से आज ये हुआ है। इस वजह से आज हमें इनका उरूस जो है 7 साल पहले हमें शुरू किया। कारल ग्रुप ऑफ कंपनी से एक किताब भी निश्चित हुई थी जो अनवर साहब मरहूम जो शुरू किए थे, और ये सिलसिला व सिलसिला आज शुरू हुआ है। हम 11वीं शरीफ और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के उस दिन से हम ये सिलसिला शुरू किए ताकि यहाँ उरूस होए, उरूस के साथ साथ हम वहाँ पर भी जो है ना 11वीं 12वीं शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि तो ये जगह जो है अहले सुन्नतुल जमात की तरीक़ों के चलने वाला ये मस्जिद है, मकान जो भी है उन्हीं की बदौलत से हुए है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे अहले सुन्नतुल जमात के आल कर्नाटका के जो अरकान है वो अहबाब को, सब नौजवान को मालूम होना चाहिए कि इनकी मेहनत से आज जो हमने ये मिली हुई है, ये मिल्कियत है। आज कब्रिस्तानों के लिए कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं हमारी आवाम, हमारी कौम, सबको पता हो रहा है क्या है कि हमारे को कहीं भी नहीं मिल रहा है, मगर ये हार्ट ऑफ द सिटी में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी जो है भरपूर हिफाजत करना चाहिए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा हमारे मुसलमान भाइयों से, हमारे खानखाहों की, हमारे ईदगाहों की, हमारे कब्रिस्तानों की इबादत, उसकी हिफाजत करें। अल्हम्दुलिल्लाह।